سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ کہ وہ اپنی بیویوں کو ساتھ لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں۔ یہ اجازت اس نے اس لیے دی تھی کہ اب وہ ہندوستان کے کسی علاقے میں اپنی باقاعدہ حکومت قائم کرنا چاہتا تھا اور وہاں فوج بھی رکھنی تھی۔ اس کے پیش نظر لاہور تھا، لیکن اس سے پہلے اسے مہاراجوں کے سر کچلنے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک لاہور کا مہاراجہ ترلوچن پال تھا۔ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ ترلوچن پال اپنی فوج کنوج اور متھرا کے درمیان کہیں لے گیا ہے اور وہی دوسرے مہاراجوں کو متحد کرتا پھر رہا ہے۔ سلطان محمود کی اجازت پر چند ایک سالار وغیرہ اپنی بیویاں ساتھ لے جا رہے تھے۔ امرین عمر یزدانی کی بیوی بن چکی تھی۔ عمر یزدانی اسے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا، لیکن امرین کی ضد اتنی شدید تھی کہ عمر یزدانی کو اسے ساتھ لے جانا پڑا۔ اس ضد میں محبت کا عمل دخل اتنا نہیں تھا جتنا جذبے کا تھا۔ امرین نے عمر یزدانی سے کہا تھا کہ مجھے خدا سے شکوہ ہے کہ مجھے عورت بنا کر پیدا کیا۔ میری روح کفر کے خلاف میدان جنگ میں بھٹکتی رہتی ہے۔ کافر سے زیادہ خطرناک ایمان فروش ہوتا ہے۔ عمر یزدانی نے اسے کہا تھا، کافر کو سب جانتے ہیں کہ کافر ہے اور ہمارا دشمن، لیکن ایمان فروش کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ بھائی بنا رہتا ہے اور پیٹھ میں چھرا گھونپ کر بھی کہتا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ تم ایمان فروشوں کے خاندان کی لڑکی ہو۔ میں حیران ہوں کہ تمہاری روح کفر کے خلاف کیوں بھڑکتی رہتی ہے۔ میری ماں کا ایمان فروشوں کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ امرین نے کہا، میرا باپ اہل خانی تھا۔ اس نے میری ماں کو کہیں سے زبردستی اغوا کیا تھا۔ میں پیدا ہوئی اور جب سے میرا شعور بیدار ہوا ہے، ماں مجھے بتا رہی ہے کہ یہ اہل خانی مسلمان ہو کر اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ماں مجھے بچپن سے سلطان محمود کی باتیں سنا رہی ہے۔ میں تصور میں اس عظیم سلطان کو دیکھتی رہی ہوں۔ میں ماں باپ کی اکیلی اولاد ہوں۔ ماں کہا کرتی ہے کہ خدا اسے صرف ایک بیٹا دے دے تو وہ اس کے ہاتھوں قوم کے ان غداروں کو ختم کرائے۔ اسے خدا نے بیٹا نہ دیا۔ اب یہ میرا فرض ہے کہ ان غداروں اور ایمان فروشوں کو ختم نہ کر سکوں تو حق پرستوں کا تو ساتھ دوں۔ میں تمہارے ساتھ بیوی کی حیثیت سے نہیں، مجاہدہ کی حیثیت سے جا رہی ہوں۔ تم ساتھ نہیں لے چلو گے تو تم جانتی ہو کہ میں گھڑ سوار ہوں، تیر انداز بھی ہوں، فوج کے پیچھے پیچھے آ جاؤں گی۔ مجھے کچھ کرنا ہے عمر، مجھے کچھ کرنے دو۔ عورت تمہارا ایک بازو ہے، اسے توڑ کر گھر میں نہ پھینکو۔ وہ عمر کے ساتھ جا رہی تھی۔ یہ فوجی قافلہ کئی میل لمبا تھا۔ رسد کی گھوڑا گاڑیاں سینکڑوں تھیں، پالکیاں بھی ساتھ تھیں جن میں عورتیں تھیں۔ پالکیاں ایک دوسرے سے بہت دور دور تھیں اور اس فوج کے ساتھ اس فوج کے دشمن بھی جا رہے تھے۔ یہ 50-60 سلجوقی تھے جو بہت عرصے سے غزنی کی فوج میں تھے اور ان کی وفاداری پر کسی کو شک نہیں تھا، مگر تھوڑے ہی عرصے سے ان کی وفاداری درپردہ مشکوک ہو گئی تھی۔ کسی کو ان کی بدلی ہوئی نیت کا علم نہ ہو سکا۔ ان میں ایک ماندار رجب بائی جان تھا جس نے 1.5 سال پہلے شادی کی تھی۔ ایک اور سلجوقی کی بھی شادی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی شادیوں کے بعد غزنی کی فوج کے سلجوقیوں میں یہ تبدیلی آئی تھی کہ وہ اکٹھے رہنے لگے تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں کو یہ بیویاں انعام کے طور پر ملی تھیں۔ دونوں چند دنوں کی رخصت پر گئے تھے۔ وہاں ایک سفید ریش آدمی تھا اور کچھ اور سرکردہ لوگ بھی تھے۔ سفید ریش نے ایسے الفاظ اور ایسے انداز سے ان دونوں کے ساتھ باتیں کی تھیں کہ دونوں کے خون ابل پڑے، پھر ان کے آنسو نکل آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ غزنی کی فوج میں واپس نہیں جائیں گے۔ یہ بزدلی ہے، سفید ریش نے کہا۔ تمہیں انتقام لینا ہے، سلجوکیوں کی ذلت کا انتقام تمہیں لینا ہے۔ اچھا ہے کہ تم غزنی کی فوج میں ہو، ہم سلطان محمود کو قتل کر دیں گے، رجب بائی جان نے کہا۔ اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا، وہاں بیٹھے ہوئے ایک اور آدمی نے کہا۔ وہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ غزنی کی فوج میں جتنے سلجوقی ہیں انہیں درپردہ اپنے ساتھ ملا دو۔ ان پر جب تمہیں اعتماد پیدا ہو جائے تو انہیں بتانا کہ کیا کرنا ہے۔ تم کماندار ہو، جنگی امور کو سمجھتے ہو۔ سلطان محمود کو ہندوستان میں میدان جنگ میں دھوکہ دینا ہے۔ وہ خود زندہ رہے اس کی فوج کو تباہ کرنا ہے۔ وہ کسی نہ کسی وقت ہندوستان پر فوج کشی کرے گا۔ تم ساتھ ہوگے، تم دشمن کے ساتھ مل کر اس کی فوج کے پہلو یا عقب پر حملہ کر سکتے ہو، لیکن وہاں دشمن کے ساتھ رابطہ کیسے ہوگا؟ رجب بائی جان نے کہا، ہم وہاں کی زبان نہیں جانتے۔ تمہارے پاس ذریعہ موجود ہے، سفید ریش نے کہا، اور یہ ذریعہ غزنی میں جگہ جگہ موجود ہے۔ یہ وہ ہندو ہیں جنہیں غزنی کی فوج ہر حملے کے بعد جنگی قیدیوں کی حیثیت سے ساتھ لاتی رہی ہے۔ محمود نے ان میں سے وفادار منتخب کر کے ان کے 2 دستے تیار کر لیے ہیں۔ باقی ہزاروں قیدی سرکاری ملازم ہیں اور ان میں سے زیادہ تعداد لوگوں نے خرید لی ہے۔ وہ اب ان کے ذاتی ملازم ہیں۔ ہم تمہیں ایسے 4-5 ہندو دیں گے جو مسلمانوں کے بحروپ میں تمہارے ملازم ہوں گے یا گاڑی باندھ بن کر ساتھ جائیں گے۔ وہ ہندوستان میں تمہارے رہنما ہوں گے، دشمن سے تمہارے رابطے کا ذریعہ بنیں گے۔ ہم انہیں اتنی دولت دیں گے جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی۔ انہیں سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ انہیں آزادی مل جائے گی اور وہ ہندوستان میں رہ جائیں گے۔ میدان جنگ میں ایسے حالات تم پیدا کرو گے کہ غزنی کی فوج کے پورے دستے دشمن کی زد میں آ جائیں۔
تم سلطان محمود کی جنگی چالوں کو اچھی طرح سمجھتی ہو، ایک اور آدمی نے کہا۔ وہ وسیع پیمانے پر گھات لگاتا ہے اور وہ تھوڑی سی نفری سے سامنے سے حملہ کرتا اور زیادہ نفری کو دائیں بائیں تقسیم کر کے پہلوؤں سے اور عقب سے حملہ کراتا ہے۔ وہ دشمن کو آگے گھسیٹ لاتا ہے اور اس کے چھاپا مار دشمن کو رات کو بھی چین نہیں لینے دیتے۔ تم دھیان رکھنا، اس کی چال سے تم دشمن کو قبل از وقت خبردار کر دو۔ محمود کہیں گھات لگائے تو دشمن کو بتا دو۔ تم جانتے ہو کہ سالار جو ساتھ جائے گا وہ کتنا تجربہ کار اور گھاگ ہے۔ ابو عبداللہ محمد الطائی سلطان محمود کا دایاں بازو ہے۔ اس سالار نے تاریخ میں اپنا نام لکھ دیا ہے۔ آنے والی نسلیں جہاں سلطان محمود کو یاد کیا کریں گی، وہاں ابو عبداللہ محمد الطائی کا نام بھی لیا کریں گی۔ میدان جنگ میں اگر موقع دیکھو تو اسے قتل کر دو۔ دور سے تیر چلا سکتے ہو لیکن پکڑے نہ جانا۔ پکڑے جانے کی صورت میں ہمارا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔ اسی لیے ہم سلطان محمود کی قتل کی بات نہیں کرتے، سفید ریش نے کہا۔ اسے ہم غزنی سے ہزاروں میل دور ہندوستان کے وسط میں ہندوؤں کے ہاتھوں شکست دلانا چاہتے ہیں اور اس کی ایسی حالت کرانا چاہتے ہیں کہ غزنی کی فوج تباہ اور قید ہو جائے اور محمود پاگلوں کی سی حالت میں ہندوؤں کا قیدی ہو جائے۔ سفید ریش نے جوش جذبات سے کہا، پھر بادشاہی سلجوق کی ہوگی۔ سلجوق ایک طاقت کا نام ہے۔ سلجوقی اسلام کی طاقت بنیں گے، پھر سلطنت سلجوق وسیع ہوتی جائے گی اور تم اس کی فوج کے نائب سالار اور سالار ہوگے۔ ایک اور آدمی نے کہا، ہم تم دونوں کو وہ بیویاں دے رہے ہیں جو صرف بادشاہوں کے ہاں نظر آتی ہیں اور یہ خزانہ تمہارے لیے وقف کر دیا ہے۔ ایک تو انہیں جذبات سے مغلوب کیا گیا، دوسرے انہیں جو حسین لڑکیاں دی گئیں ان کی حسن نے ان کی عقل پر قبضہ کر لیا، اور جو خزانہ ان کے آگے رکھا گیا اس نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اس کے ساتھ آزاد سلطنت سلجوق کی سالاری کا وعدہ ایسا انعام تھا جو ان دونوں سلجوقیوں کے تصوروں کے احاطے سے باہر تھا۔ دونوں لڑکیوں کو الگ تربیت دی گئی تھی۔ ان دونوں کی لگامیں اپنے ہاتھ میں رکھ اور انہیں ہندوستان جا کر غزنی کی فوج کے اہم کمانداروں اور نائب سالاروں کو اپنے جال میں پھانسنا اور دھوکے سے مروانا تھا۔ تھوڑے سے عرصے میں رجب بھائی جان اور اس کے ساتھی فرید سمرقند نے غزنی کی فوج کے سلجوقیوں کو سلطان محمود کے خلاف بھڑکا دیا۔ انہیں کچھ نقد دیا، کچھ سبز باغ دکھائے اور ان دونوں سلجوقی کمانداروں کی بیویوں نے انہیں اپنی جھلک دکھائی اور اکیلے سلجوقی کو اپنے گھر بلا کر سلجوقیوں کی مظلومیت اور ان کو غزنی کی فوج کا ظلم و تشدد ایسے انداز سے سنایا کہ پتھر بھی جیسے اشکبار ہو گئے تھے۔ اگر کوئی عورت کسی مرد کو بھڑکائے تو وہ سمجھتا ہے کہ ایک عورت نے اس کی مردانگی کو دھتکارا ہے، وہ فوراً بھڑک اٹھتا ہے۔ بھڑکانے والی تو بڑی خوبصورت لڑکیاں تھیں، انہوں نے اپنا جادو چلا دیا۔ اب 1020 اور 21 کے موسم سرما کے آغاز میں جب سلطان محمود ہندوستان کی طرف آ رہا تھا تو اس کی آستین میں بہت سے سانپ بھی ساتھ آ رہے تھے۔ 8-10 ہندو بھی گاڑی بانوں اور سائسوں کے بہروپ میں ساتھ تھے۔ وہ گنگا اور جمنا کے درمیانی علاقے کے رہنے والے تھے۔ انہیں اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ غزنی کی فوج جب ہندوستان میں داخل ہوئی تو ان ہندوؤں کے جسموں میں یوں جان آ گئی جیسے پانی سے نکالی ہوئی مچھلی کو پانی میں پھینک دیا جائے۔ ان کے دماغ اور تیز ہو گئے۔ ہندوستان میں حالات تیزی سے سلطان کے خلاف ہو رہے تھے۔ باری میں مہاراجہ کنوج راجیپال ایک لڑکی کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ سلطان محمود کے 3 مہاراجوں کی سازش کا نتیجہ تھا۔ راجیپال کا بیٹا لچمن پال بھی باری میں تھا۔ باری کنوج سے دور ایک قصبہ تھا جہاں راجیپال نے کنوج کے غزنوی قلعہدار سالار ابو القدر سلجوقی کی منظوری سے اپنی نئی راجدھانی آباد کر لی تھی اور اس نے کچھ فوج بھی رکھ لی تھی، لیکن اس فوج پر غزنی کی فوج کے افسروں کی نگرانی تھی۔ راجیپال کا بیٹا لچمن پال پیچو تاب کھاتا رہتا تھا مگر بے بس تھا۔ راجیپال ایک سازش کے تحت قتل ہو گیا تو وہاں غزنی کی فوج کے جو افسر تھے انہوں نے پکڑ دکڑ شروع کر دی، مگر یہی کارروائی بغاوت کا باعث بن گئی۔ غزنی کی فوج کی تو وہاں کوئی نفری نہیں تھی، چند ایک کماندار اور عہدیدار تھے۔ لچمن پال نے درپردہ اپنی مختصر سی فوج کو تیار کر لیا اور اگلی رات اس فوج نے غزنی کے ان افسروں کو پکڑ لیا۔ ان میں سے صرف ایک کسی طرح بچ گیا، وہ کنوج کی طرف دوڑا۔ فوج کی کچھ نفری وہاں موجود تھی مگر وہ راستے میں پکڑا گیا۔ تب پتہ چلا کہ کنوج اور باری کے راستے میں ایک فوج موجود ہے جس نے کنوج اور باری کا رشتہ توڑ رکھا ہے۔ ایک متحدہ فوج تھی جس میں 3 ریاستوں کی فوج شامل تھی، ایک کلنجر کے مہاراجہ گھنڈا کی، دوسری گوالیار کے مہاراجہ ارجن کی اور تیسری لاہور کے مہاراجہ ترلوچن پال کی۔ ترلوچن پال نے اپنی فوج کہیں دور رکھی ہوئی تھی۔ اس متحدہ فوج میں کنوج کی شکست خوردہ فوج کے بھگوڑے بھی شامل ہو گئے اور اس میں باری کی فوج کی نفری بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ ایک فوج اور تھی جس کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے لیکن اس کی تعداد کسی نے نہیں لکھی۔ یہ ہندوستان کے شہریوں کی فوج تھی، یعنی رضاکار فوج، جس قوم کے دیوتاؤں کے بت توڑے گئے اور مورتیاں پھاڑ کر باہر پھینکی گئی تھیں اور جن کا کعبہ جیسا مقدس مقام متھرا مسلمانوں نے بتوں سمیت تباہ کر دیا تھا۔ وہ قوم چین سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس قوم کا بچہ بچھو کی طرح ڈنک مارنے کو تیار تھا۔ ہندو عورتوں نے اپنے زیورات مندروں کے حوالے کر دیے تھے۔
पंडितों ने दहशत फैला रखी थी कि देवताओं का कहर पूरी हिंदू कौम को भस्म कर देगा। हिंदू ये नहीं देखते थे कि उनके पंडित उस रोज से उन्हें डरा रहे थे जिस रोज महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान के पहले मंदिर के बुत तोड़े और हिंदुओं से कहा था कि ये है तुम्हारा देवता, इसे कहो कि अपने टुकड़े जोड़कर मुझे अपनी तौहीन की सजा दे।